کل ہی کا واقعہ میں پرسوں بمبئی سے آ رہا تھا. آج کل تو بڑا یہ سوشل میڈیا کا آپ سمجھتے ہیں تعصب کا دورہ چل رہا ہے, اور عام طور پر یہ لگتا ہے کہ ایسا ہر آدمی ماتم کرنا ہے, ایسا حال ہر جگہ ماتم ہو رہا ہے اور نوحہ ہو رہا ہے, ہائے ایسا حال ایسا حال. ایسے میں تو ظاہر ہے بڑے منافرت کو پھیلا رہے ہیں سیاسی اس کی وجہ سے. تو میں جیسے ہی وہاں پہنچا جہاز میں, بمبئی سے آیا تو فلائٹ تھی میری, تو میں جہاز میں جیسے بیٹھا تو میں نے پہلے ہی ریکویسٹ کر کے آگے کی جو لابی والی سیٹ ہے وہ لی تھی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھنستا نہیں ہے, کبھی اٹھنا ہے تو سب سے پہلے نکل کے چلا جاتا ہے. پھر بعض دفعہ سواریاں دوسری ہوتی ہیں تو دونوں طرف سے دبتا نہیں, خواتین ہوں یا کچھ ہوں تو ایسا ہوتا ہے کم سے کم ایک طرف سے تو آزاد ہوگا. تو دونوں خاتون بیٹھی ہوئی تھی, تقریباً 50 سال 45 سال کی 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھی برابر والی. تو میں بیٹھ گیا, بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ایسی خاتون بیٹھی ہوئی ہو تو میں اس کو بٹھا دوں, یہ بھی آسانی سے راحت سے بیٹھے گی, میں بھی راحت سے بیٹھوں گا. مگر وہ کوئی قریب میں ایسا کوئی تھی نہیں, ایسے کوئی نہیں ہو سکا. تو پھر مجھے خیال ہوا کہ آج کل لوگوں میں بڑا ہے کہ ذہن بدلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں سے ایک طرح سے دوری اور تنفر اور یہ پایا جاتا ہے. تو ذرا سا تجزیہ کرنے کے لیے اور ذرا آپ کو بھی سمجھنے کے لیے اور جو لوگ اس طرح کی آواز کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے میں بیٹھ گیا. کہ داعی کو تو دعوت کے لیے آدمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح طبیب کو ہر طرح کی بیماری وبائی بیماریاں پھیل رہی ہوں کہیں بھی جانے کی اجازت ہے, اس طرح داعی کے لیے بھی بہت سی گنجائش ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے جانا خطرے سے خالی نہیں, وہاں داعی کے لیے جانا جو ہے وہ خیر کا ذریعہ ہوتا ہے. بات ہم لوگ دعوت کی آواز لگاتے ہیں, چلو بیٹھتے ہیں ان سے کچھ بات کریں گے. تو تھوڑی دیر بعد جب جہاز ٹیک آف ہو گیا اور ذرا بیلٹ وغیرہ کھل گئے, میں نے کہا بہن کہاں سے میم آپ آئی ہیں؟ کہ ہم دلی کے رہنے والے. کہاں کہ ہم موتی باغ ایک علاقہ ہے کہیں ادھر ہی ہے ایئرپورٹ کی طرف ہی, وہیں کی رہنے والی تھی. دونوں پنجابی فیملی سے تعلق ہوتی. پنجابی لوگ جو وہاں سے آئے ہیں پاکستان چھوڑ کر, تو ذرا طبیعتاً اور زیادہ انہوں نے بہت سی قربانیاں دی, بڑی مشکلات سہی ہیں نا انہوں نے بیچاروں نے. جس طرح ہندوستان سے ہجرت کی ہے تو کسی کے باپ کو شہید کر دیا گیا, مال چھین لیا گیا راستے میں, بڑی مشکلیں ان کے ساتھ بھی بڑی مشکلیں آئیں. تو عام طور پر سب سے زیادہ یہ قوم جو ہے متعصب ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ بات بتائیں گی کہ ہاں, میں نے کہا دیکھو کہ ہاں جی, میں نے کہا میں نے پوچھا کہ ایک سوال کرنا ہے اپنی بہن سے. میں بیٹھ گئے, ہم سب بھائی ہیں, ایک ماں باپ کی سنتان ہے. تو ایک بات ذہن میں آ رہی کافی دنوں سے, تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں. کیا کہ نہیں, ہاں جی بتائیے جی. پنجابی لہجے میں وہ جو جی عجیب ہوتی ہے نا, اردو جو بولتے ہیں پنجابی سے ملی ہوئی, اس طرح بات کر رہی تھی وہ. تو میں نے کہا کہ بالکل سچ بتائیں گی, اس وجہ تو نہیں بتائیں گے کہ مجھے بری لگ جائے, بالکل سچ بتائیے جو بھی ہو اچھی ہو. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا میں آپ کو کوئی سوگند دوں, کوئی قسم دوں کہ آپ سچ بتائیں؟ کہنے لگے جب آپ نے بھائی کہہ دیا, بہن کہہ لیا ہے, تو میں اپنے بھائی کی سوگند کہہ رہی ہوں کہ میں جو بتاؤں گی سچ بتاؤں گی. میں نے کہا ایک داڑھی والا ملا جی, مولوی صاحب آپ کے پاس بیٹھ گیا آ کر سیٹ پر, تو آپ کو کچھ اجنبیت سی نہیں لگی, ناگواری سی کہ کوئی ویسی سی اچھا بیٹھ جاتا نہیں؟ تو اس نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر یوں کہا کہ میں انتر آتما سے یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کو دیکھا میں نے سامنے سے, تو میں جو ہے اندر سے میں پرارتھنا کرنے لگی مالک سے کہ کاش یہ مولوی صاحب ہمارے برابر میں بیٹھ جائیں. میری ماتا جی جب وہاں رہتی تھی, وہاں لاہور کے پاس سے آئی تھی گجرانوالہ سے, تو وہ وہاں کے قصے سنایا کرتی تھی کہ مولانا سے تھے مسجد میں, اور وہ جو ہے قرآن پڑھا کرتے تھے, قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کرتے تھے, تو ہمیں ڈاکٹر کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور صبح اذان ہوتی تھی تو ہمیں, یا جب اذان ہوتی تھی تو ہم لوگ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے وہ کرتے تھے, تو پورے زندگی کا اسٹریس جو دباؤ تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. تو مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایسا لگا کہ مجھے من کو شانتی, جیسے آتما کو شانتی ملتی ہے, اس طرح لگا مجھے خوش. وہ دوسری کہنے لگی کہ جی یہ بات تو یہ کہہ رہے ہیں, سوال تو آپ نے ان سے پوچھا, مگر سچی بات یہ ہے کہ میرا حال بھی یہی تھا کہ جب میں نے آپ کو وہاں سے گیٹ سے آتے دیکھا تو میں یہ دعا مانگ رہی تھی یہاں بیٹھیں تو ہم لوگ تھوڑا سا کچھ دم بھی کرا لیں گے, کچھ ان سے بات پوچھ بھی لیں گے, اور وہ پرانی باتیں وہ جو ماتا جی سنایا کرتی تھی ہم بھی اس کا مزہ لے لیں گے. یعنی یہ کل پرسوں ہی کی بات تھی. ہے ابھی بھی کسی بھی طبقے میں بالکل پیارے بچوں, اگر تھوڑا بہت شوق ہے, صحیح آپ کو سینس ہے سمجھنے کا, پرکھنے کا, وقار کو, سکینت کو, ہر چیز کو, تو آپ کسی بھی طبقے میں جہاں بہت سے لوگ موجود ہوں, اور وہاں کوئی ایسا بھی کوئی معلم, کوئی متعلم جو
دین کے اپنے اوپر اعتماد وقار کے ساتھ اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے، یہ بات ہے، جن کے اندر خود ہی احساس کمتری ہے تو وہ تو دوسرے کے لیے دین کو ذلیل و رسوائی کریں گے. وہ تو جن کے دل میں خود ہی مجبوری سمجھ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں پیسے کمانے ہیں، ہمیں نوکری کرنی ہے، تو کہیں سرکاری ملازمت تو ہمیں مل نہیں سکتی، ہمیں یہی کرنا ہے، ان کی بات چھوڑ دیں. جو لوگ سچ مچ میں دین کی خدمت کو ناز کی بات سمجھ کر، شکر کی بات سمجھ کر کرنے والے لوگ ہیں، بڑے سے بڑے طبقے کے لوگ ان کے سامنے ہوں گے تو خود بخود مجبوراً وہ اکرام کرنے کے لیے تیار ہو جائے. بالکل یہ بات صحیح ہے، آج بھی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے قانون ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی عزت اللہ دینے والے ہیں، اور اللہ کے یہاں طے ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے عزت. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم سب سے زیادہ نعمت عطا کے اعتبار سے، ویسے تو مجموعی اعتبار سے تو افضل اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کس کا قرب ہے، مگر نعمتوں کے عطا کے اعتبار سے ایک کے پاس 1,00,000 روپے دیے کسی نے، سرکار نے، ایک کے پاس 10,000 روپے، ایک کے پاس 5,000 روپے دیے، تو 1,00,000 والا اپنے اندر یہ کیسے سمجھے گا کہ میں 500 والوں سے زیادہ کم ہوں، مجھے 1,00,000 روپے مجھے سب سے زیادہ دیا. اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ مجھے سب سے بڑے میں اعلیٰ طبقے پہ مجھے شامل کیا ہے، تو بالکل 100% مجبور ہو جائے گا. بڑے سے بڑے عہدے والا مجبور ہوتے ہیں، 100% مجبور ہوتے ہیں ان کی عزت اور وقت کرنے، قدر و منزلت کرنے کو.